الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم صدق الله العظيم. میرے دوستوں ساتھیوں، ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالی کے اپنے بندوں پر کرم نوازی اور مہربانی کا ذکر فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا وازید، جو بندہ نیکی لے کر آیا تو اللہ تبارک و تعالی اس نیکی کا بدلہ 10 گنا عطا فرمائے، اور اس سے زیادہ بھی اگر کسی کا اخلاص، کسی کی دل کی کیفیت اور اعلیٰ درجے کی ہے تو اس سے بھی زیادہ عطا فرمائے. اور اس کا تعلق فرض سے نہیں ہے، فرض ہو، واجب ہو، نفل ہو، سنت ہو، کوئی بھی عبادت، یہاں تک کہ سبحان اللہ کہنا، الحمدللہ کہنا، اللہ اکبر کہنا، یہ جتنی بھی عبادات ہیں، چاہے وہ ذکر و اذکار ہو، تسبیحات ہو، فرائض ہو، واجبات ہو، سنن ہو، نوافل ہو، ہر ایک پر یہ اللہ کا قانون ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک کے بدلے میں 10 عطا فرماتے ہیں. یہ اللہ کے اپنے بندوں کے ساتھ مہربانی، شفقت ہے. اور گناہ کے معاملے میں کیا معاملہ ہے؟ ارشاد فرمایا وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ مِثْلِهَا، اور اگر کوئی برائی لے کر آیا تو پھر اس کا بدلہ ایک ہی برائی ہوگی. یعنی گناہ ایک کیا تو ایک ہی لکھا جاتا ہے، اور نیکی ایک کرتا ہے 10 لکھی جاتی ہے. اور یہاں دوسری بات سمجھنے کی، فرمایا من جاء بالحسنۃ، جو نیکی لے کر آیا، اور اسی طریقے سے من جاء بالسیئۃ، جو برائی لے کر آیا. کیا مطلب؟ جو اللہ کے پاس قیامت کے دن لے کر گیا. یہ نہیں کہا کہ جو نیکی کر کے آیا. نیکی کر لینا، جہاں پر یہ اہم ذمہ داری ہے، وہاں پر ذمہ داری یہ ہے نیکی کرنے کے بعد اس کو محفوظ بھی کرنا ہے، تاکہ مرتے دم تک وہ نیکی ہمارے پاس رہے. اور جب مرتے دم تک ہوگی وہ نیکی تو وہ نیکی ہم اللہ کے پاس لے کر جائیں. تو اللہ بڑا میرے پاس لے کر آیا، نیکی کرے کہ نہیں آیا، لے کر آیا. اور نیکی لے کر کون آئے گا؟ کہ جو نیکی کرنے کے بعد نیکی کی حفاظت بھی کرے گا. ایسا نہیں کہ صرف نیکی کر لی، نیکی کرنا الگ ذمہ داری اور اس کی حفاظت کرنا الگ ذمہ داری. مثلا نماز پڑھنا فرائض ہے، واجبات ہے، یہ پڑھتا ہے انسان، کرتا ہے، لیکن اس کی اب حفاظت کیا ہے؟ ریا نہ ہو اس کے اندر دکھلاوا نہ ہو، لوگوں کو نہ بتلاتا پھرے میں تو تہجد کی نماز بھی پڑھتا ہوں. ایسا ذکر کرنا کہ میں وہ جب رات تہجد کے وقت میں اٹھا نا تو پھر یوں ہوا، ہاں بتانا کوئی واقعہ تھا، لیکن ساتھ یہ بھی ذکر کر دیا میں تہجد کے وقت اٹھا، بتاؤں تاکہ پتہ چلے کہ میں تہجد گزار ہوں.
ہاں اللہ کے راستے میں پیسہ خرچ کیا تو لوگوں کو بتلاتا پھر رہا ہے، تو نیکی کی لیکن ضائع کر دی، ختم ہو گئی وہ نیکی، وہ تو یہیں پر ختم ہو گئی. وہ لے کر کیا گیا؟ لے کر جو جائے گا تب اس کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ اجر عطا فرمائیں گے. اس لیے بڑی اہم بات ہے یہ صرف اسی کے ساتھ نہیں، آج ہمارے اندر شیطان اور نفس کی طرف سے ڈالا جاتا ہے چلو نیکی تو کر لی، اب شیطان اپنا حصہ ڈالنا چاہتا ہے، شیطان کہنا چاہتا ہے، کرنا چاہتا ہے کہ یہ بندہ نیکی لے کر ہی نہ جائے. اس وجہ سے وہ کوئی نہ کوئی ایسا کام کروا دیتا ہے کہ نیکی ضائع ہو جائے. تو نیکی کی حفاظت بھی ذمہ داری، اللہ سے یہ بھی مانگنا چاہیے جہاں ربا آپ نے نیکی کی توفیق دی اس کی حفاظت کی بھی توفیق عطا فرما. ہاں جی، تو یہ تو درمیان میں ایک بات آ گئی. بہرحال عرض کر رہا تھا، فرمایا کہ جو برائی لے کر آیا، گناہ لے کر آیا تو ایک گناہ کا بدلہ ایک ہی ہوگا. اور آگے فرمایا وَأَغْفِرُ، اور اگر میں چاہوں تو پھر اس کو معاف بھی کر دوں. وہ گناہ بھی معاف، بشرطے کہ بندہ توبہ کر لے، اللہ سے معافی مانگ لے، دنیا میں معافی مانگ لے گا، توبہ کر لے گا تو وہ گناہ بھی معاف ہو گیا، نیکی محفوظ ہو گئی الحمدللہ. اور جو نیکی محفوظ ہو گئی کل قیامت والے دن وہی کام آنے والی، وہی انسان کے کام آیا تھا. اس لیے تو قرآن کریم کی جو آیت میں نے تلاوت کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ ایک پیارا انداز ہے، محبوبانہ انداز ہے کہ ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم. اللہ تمہیں عذاب دے کر کرے گا کیا؟ اگر تم اللہ کے اوپر ایمان لا کر رب کے شکر گزار بندے بن گئے تو اللہ عذاب دے کر کرے گا کیا؟ اللہ کو ضرورت نہیں ہے، ضرورت میری اور آپ کی ہے کہ ہم اپنے اندر وہ چیز پیدا کر لیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے بچ جائے. یہ اللہ کی محبوبانہ عتاب ہے، محبوبانہ بات ہے کہ تمہیں عذاب دے کر کرے گا کیا؟ اگر تم ایمان لانے کے بعد شکر گزار بندے بن جاؤ. اور شکر گزار کا مطلب یہ نہیں کہ صرف الحمدللہ کہنا، شکر گزار کا مطلب یہ کہ اللہ نے جو نعمت دی وہ نعمت اس جگہ استعمال ہو جس جگہ استعمال کرنے کا اللہ نے حکم دیا. آنکھ کا شکر یہ آنکھ وہ نہ دیکھے کہ جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے، آنکھ وہ دیکھے جس سے اللہ خوش ہوتا ہے. زبان کا شکر یہ زبان وہ بولے جس سے اللہ راضی ہے. کان کا شکر یہ کہ کان وہ سنے جس سے اللہ راضی ہے. ہاتھ وہ کرے، پاؤں وہ کرے، جسم وہ کرے جس سے اللہ راضی ہو. یہ اس کا شکر ہے. تو ایمان لانے کے بعد شکر گزار بندہ بن گیا، سبحان اللہ، اس کی دنیا بھی بن گئی اور آخرت بھی بن گئی. تو پہلا کام تو یہ. اور اس کے بعد پھر ارشاد فرمایا کہ جو بندہ میری طرف ایک بالشت بڑھتا ہے، جو بندہ میرے قریب آتا ہے ایک بالش، تو میں اس کے ایک ہاتھ قریب آتا ہوں. وہ تو تھوڑا بڑا لیکن میں ایک ہاتھ قریب آتا ہوں. اور جو میری طرف ایک ہاتھ بڑھتا ہے میں اس سے ڈبل ہاتھ بڑھ کر آتا ہوں. اور جو میری طرف چل کر آتا ہے میں اس کی طرف دوڑ کر آتا ہوں. یہ اللہ تعالیٰ کا پیار ہے، محبت ہے. اس سے سمجھایا جا رہا ہے عمل کرنا تمہاری ذمہ داری ہے. عمل تم کرو جتنا تم سے ہو سکتا ہو، عمل کر لینا تمہارا کام ہے، اس کو منزل مقصود تک پہنچا دینا اللہ کا کام ہے. آج تو بندہ عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، ذہن میں بٹھا لیتے ہیں کہ بس ٹھیک ہے جی اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے، بس ٹھیک ہے گھر میں بیٹھے رہو. تو اللہ تعالیٰ رزاق بھی تو ہے، رزق بھی تو دے گا. رزق کمانے کے لیے صبح سے شام تک نکلنے کی کیا ضرورت ہے؟ اتنی تگودو کی کیا ضرورت ہے؟ نوکریاں ڈھونڈنے کی کیا ضرورت ہے؟ صبح شام لگانے کی کیا ضرورت ہے؟ دکانیں کھولنے کی کیا ضرورت ہے؟ گھر میں بیٹھا رہنا، رزق ملے گا وہیں پر. اس کے لیے سمجھتا ہے اسباب اختیار کروں گا تب رزق ملے گا، اس کے لیے بھاگ دوڑ کروں گا تب رزق ملے گا. اللہ بھی ضرور معاف کرے گا جب اس کے لیے بھاگ دوڑ کرے گا، جب اس کے لیے بھاگ کر اس کی طرف جائے گا، جب دوڑ کر اس کی طرف جائے گا، جب اس کے رب کے در پر آئے گا، جب اس کے سامنے اپنا سر رکھے گا، جب اس کے سامنے ندامت کا اظہار کرے گا، جب اس کے سامنے جا کر اپنی آنکھوں سے آنسو نکال کر اپنے رب کو منائے گا، تب یقیناً وہ تمام گناہ معاف کر دے گا، یقیناً معاف کرے گا. لیکن شرط تو ہے اپنی طرف سے جانا، عمل کرنا یہ ضروری ہے. اور آج ہم عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے، عمل کر لے بندہ، بس عمل کر کے اس کے بعد جو اس نے عمل کیا اللہ ضرور قبول فرمائیں گے، ضرور آگے کی طرف بڑھائیں گے. اور پھر جیسا تیسا کرتا رہے، جیسا تیسا کرتا رہے. ٹوٹا بھوٹا عمل جس کو ہم کہتے ہیں یہ ہماری ٹوٹی بوٹی عبادت ہے. اب بس اوقات یہ بھی سمجھ میں آتا ہے جی ہم تو نماز پڑھنے گئے، نماز میں دل ہی نہیں لگتا، توجہ ہی نہیں ہوتی. ہم جب تلاوت کرتے توجہ بھلے نہ ہو، بغیر توجہ کو بھی نماز پڑھو، بغیر توجہ کے تلاوت کرو، بغیر خشوع اور خضوع کے عبادت کرتے رہو. ہمارا کام ہے کرتے رہنا. اگر توجہ نہ ہو یہ یقیناً اللہ تک پہنچا دے گی. یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے. اللہ کے در کا سجدہ کوئی معمولی چیز نہیں. یہاں اسی کو سر رکھنے کی توفیق ہوتی ہے جس کو اللہ تبارک و تعالی توفیق عطا فرماتے ہیں، ورنہ اس کو آنے ہی کی توفیق نہ دیتے. تو یہ دل میں جو خیالات ہیں ان کو چھوڑو، عمل کرو. یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرات انبیاء علیہ السلام کو معجزات عطا فرمایا، لیکن ان معجزات میں سب سے پہلے نبی کا عمل دخل بھی ہے.
اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس میں برکت آئی. عمل دخل کرایا تاکہ دنیا کو بتایا جائے, امت کو سمجھایا جائے جتنا تم سے عمل ہوتا ہے وہ کر لو, آگے برکت ہم عطا کر دیں گے. غزوہ احزاب کا موقع ہے. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میری اہلیہ نے مجھے کہا غزوہ احزاب کے موقع پر جب سب جتنے بھی دشمن تھے سب جمع ہوئے تھے, بہت بڑا لشکر لوگوں کا جمع ہوا مشرکین کا, یہ جتنے بھی کافر تھے مسلمانوں کے مقابلے میں, تو گھر میں آ کر بیوی سے مشورہ کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا نہیں کھایا, حالات ایسے کیفیات ایسی چل رہی ہیں, بہت سخت حالات تھے. تو اس نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم دعوت کرتے ہیں, گھر میں ایک چھوٹا سا بکری کا بچہ ہے ہمارے پاس جس کو ہم ذبح کر لیں گے, چھوٹا سا ہے اور وہ 2 سے 3 4 آدمیوں کے لیے کافی ہوگا. اس لیے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کرتے ہیں. اور حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب جا کر کان میں کہنا, یہ نہیں کہ علل اعلان کہنا, سب لوگوں کو پتا چل جائے گا, سب کی تو دعوت نہیں کر سکتے, کھانا کم ہے, جتنا ہے اتنا ہی کریں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر سرگوشی کرنا, آہستہ آواز میں کہہ دینا کہ بھئی آپ کی دعوت کرنا چاہتے ہیں اور آپ اپنے ساتھ 2-3 احباب کو لے کر آ جائیے. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے میں گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب جا کر میں نے عرض کیا کہ ہم آپ کی دعوت کرنا چاہتے ہیں اور 3-4-7 احباب لے کر آ جائیں. جب میں نے آپ کو دعوت دی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کو متوجہ فرما کر اعلان فرمایا کہ جابر نے آج کھانے کی دعوت کی ہے. وہ فرماتے کہ میں دل میں آیا کہ یہ کیا ہو گیا, بھاگا بھاگا دوڑ کے گھر میں آیا, گھر میں آ کر بیوی کو بتایا تو اس نے مجھے غصے کا اظہار کیا. بیکا تجھے میں نے سمجھایا تھا کہ ایسا سے جا کر بات کرنا, تو نے ضرور اونچی آواز میں بات کی ہوگی, تو نے بات پوری نہیں کی ہوگی. کہتے میں نے کہا کہ میں نے بات پوری کی, آہستہ آواز میں کہا, لیکن یہ اعلان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے تھا. تو وہ صحابیہ بھی کیا ایمان کا درجہ, کہا اگر خود حضور نے اعلان کیا ہے تو ذمہ داری بھی انہی پر ہے. میں انتظام ہو گیا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ کرام کو کہ ان کی طرف سے ہے انتظام, چلو. جب آپ تشریف لائے گھر میں تو حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے بتایا کہ اتنا ہنڈیا کے اندر کھانا اتنا ہی ہے, اس سے زیادہ نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہنڈیا کو چولہے پر رہنے دو, اسی میں سے نکال کر دیتے رہو. فرمایا اسی میں سے نکال کر دیتا رہا, پورا لشکر کھانا کھا کر چلا گیا لیکن ہنڈیا کے اندر کھانا کم نہیں ہوا. اگر اللہ چاہتے تو آسمان سے بھی دسترخوان نازل ہو جاتا, من و سلوہ آ جاتا, جنت کی طرف سے مہمانی آ جاتی, لیکن اللہ تبارک و تعالی نے پہلا تھوڑا سا کام کروایا کہ تھوڑا سا کھانا تم تیار کر لو, برکت اس کے اندر ہم ڈال دیں گے. کام کروایا پہلے. جتنی انبیاء آئے آپ دیکھیں, حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں اللہ تعالیٰ نے روشنی عطا فرمائی, معجزہ تھا, اپنی بغل میں ہاتھ لے کر جاتے واپس نکالتے چمکتا ہوا نکلتا. یہ بھی ہو سکتا تھا کہ بغل میں ہاتھ لے جانے کی ضرورت نہیں, ہم آپ کا ہاتھ چمکا دیں گے. فرمایا نہیں, بغل میں ہاتھ لے کر جاؤ اور جب نکالو گے تو چمکتا ہوا نکلے گا. یعنی تم کچھ کام کر لو, اس کے بعد برکت ہم عطا کر دیں گے. یہ مسلمانوں کو بتایا جا رہا ہے, امت کو سمجھایا جا رہا ہے, تمہاری جتنی طاقت ہے عمل تو کرو, عمل تم کر لو گے, اس کے بعد قبول اللہ فرما لیں گے انشاءاللہ. یہی ہے کہ تم میری طرف پیدل چل کر آؤ, تم چل کر آؤ, میں تمہاری طرف دوڑ کر آؤں گا, تمہاری طرف دوڑ کر آؤں گا, جس کو حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ نے سمجھایا. ارشاد فرمایا کہ قرآن کریم میں اللہ نے ارشاد فرمایا والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا, جو لوگ ہمارے راستے میں کوشش کرتے ہیں ہم ان کے لیے راہیں کھول دیتے ہیں. قرآن کریم میں جو لفظ استعمال ہوا سبل ہوا, سبل سبیل کی جمع ہے, سبیل ایک راستہ اور سبل کا معنی بہت سارے راستے. کوشش کر رہے ہو تم اور ہم ایک نہیں کئی راستے تمہارے لیے کھول دیں گے, کئی راستے کھول دیں گے. اور کیسے کھول دیں گے؟ فرمایا حکیم الامت نے مثال دے کر کہ چھوٹا بچہ ہے, وہ جب بڑا ہوتا ہے تو ماں باپ کی خواہش ہوتی ہے چلنے لگے, تو بچہ تو چلنا سیکھ کر نہیں آتا, تو ماں باپ اس کو چلانا سکھاتے ہیں. اور چلانا سکھانے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ قریب میں کھڑا کرتے ہیں اپنے بچے کو اپنے سامنے اور کہتے ہیں بیٹا ادھر آؤ ادھر آؤ. جب تھوڑا بڑا ہو جاتا ہے, اس قابل ہو جاتا ہے کہ چلنے لگے, ہاں, تو اب اس کو اس طرح کھڑا کر کے چلاتے ہیں. اگر بچہ وہیں کھڑا رہا تو ماں باپ بھی اپنی جگہ پر بیٹھے رہتے ہیں, وہ نہیں حرکت کرتے. اور جیسے بچہ چلتا ہے, ابھی ظاہر ہے ابتدائی قدم ہے, پہلا قدم تو اس نے ٹھیک رکھا, دوسرا قدم رکھا تو ہلنے لگا, لڑکھڑانے لگا, گرنے لگا, تو باپ بھی آگے بڑھتا ہے, ماں بھی آگے بڑھتی ہے, ہاتھ پھیلائے ہوئے ہوتے ہیں, فوراً اپنی آغوش میں لے لیتے ہیں کہیں بچہ نہ گر جائے. فرمایا اللہ اس سے بڑھ کر پیار کرنے والے, بندہ جب رب کی طرف چلتا ہے
پہلا قدم صحیح پڑتا ہے، عبادات ہوئی، نماز ہوئی، روزہ ہوا، تلاوت ہوئی، تسبیحات ہوئی، اور دوسرے قدم میں لڑکھڑانے لگا، دائیں بائیں گرنے لگا، اللہ کی رحمت بھاگ کر اس کو اپنی آغوش میں لے لیتی ہے، کیونکہ وہ ماں سے بڑھ کر پیار کرنے والا، وہ ماں سے بڑھ کر پیار کرنے والا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی آغوش رحمت میں اس بندے کو لے لیتے۔ چلے تو صحیح، عمل تو کرے، اپنی جگہ پر بیٹھا رہے تو پھر نہیں ہوگا۔ اور اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ اگر آپ پنجاب کی طرف سفر کریں یا اندرون سندھ میں بھی سفر کریں، سڑک کے ذریعے سے، سڑک کے دونوں طرف دائیں بائیں اپنی کار کے ذریعے جا رہے ہیں، دائیں بائیں دونوں طرف درخت لگے ہوئے ہیں، اگر آپ دیکھیں گے تو ایسے لگے گا آگے جا کے درخت مل رہے ہیں اور راستہ بند ہو رہا ہے، نظر سے ایسا آتا ہے اور بندہ سمجھے کہ آگے تو راستہ ہی بند ہے، ہم جا کر کیا کریں گے، یہیں بیٹھا رہے گا، وہ کبھی منزل پر نہیں پہنچ سکتا۔ اور جو کہتا ہے چلو بند ہے وہاں تک تو پہنچو، پھر دیکھیں گے آگے کرنا کیا ہے، اور وہ چل پڑتا ہے، جب وہاں تک پہنچتا ہے پتہ چلتا ہے نظر کا دھوکہ تھا، راستہ تو کھلا ہوا ہے، اور راستہ کھلا ہوا ملتا ہے، وہ اپنی منزل پر پہنچ جاتا ہے۔ وہ جو بندہ دین سے باہر بیٹھ کر، دور بیٹھ کر دیکھتا ہے، بڑا مشکل ہے، آج کہتے ہیں بڑا مشکل ہے، ماحول ایسا ہے، ماحول خراب ہے، ہم کیسے ٹی وی سے بچے، ہم کیسے وی سی آر سے بچے، ہم کیسے موبائل کی گندگی سے بچے، ہم کیسے یوٹیوب سے بچے، ہم کیسے فیس بک سے بچے، ہم کیسے لڑکیوں سے بچے، ہم کیسے گناہوں سے بچے۔ جی ماحول بڑا خراب ہے، تو ماحول نہیں ہے، اصل ہے بندے کے اندر جو دل کی ہمت ہے، جب طاقت ور بن کر بندہ اللہ کے راستے میں نکلتا ہے تو پھر بندہ ماحول بھی اپنا بنا لیتا ہے۔ فرمایا شیطان نے جب اللہ کی نافرمانی کی، کتنا ماحول اچھا تھا، ہر طرف فرشتے، نورانی مخلوق، اللہ کی عبادت کرنے والے ہر طرف موجود تھے، سارے سجدے میں ہیں، اور ایک تنہا یہ کھڑا ہے اللہ کے سامنے، اس لیے کہ اندر خراب تھا تو ماحول اس کے اوپر اثر انداز نہیں ہو سکا۔ تب بھی اتنی اچھے ماحول کے اندر بھی یہ اللہ کی نافرمانی کر گیا۔ اگر ماحول کا اثر ہوتا تو یہ اللہ کے سامنے یہ بھی جھک جاتا، یہ کوئی نہیں جھکا، اندر خرابی تھی۔ جب سورج نکلتا ہے آسمان کے اوپر دیکھو کتنے اربوں قدموں، نہ جانے کتنے ستارے ہیں، کتنے ستارے، سورج نکلتا ہے تو کوئی ستارہ نظر نہیں آتا، سورج اپنی شان میں الگ نکلتا ہے۔ جو بندہ اللہ کے راستے میں چلتا ہے تو سورج بن جاتا ہے، دنیا کے سارے ستارے اس کے سامنے چھپ جاتے ہیں، پھر وہ اللہ کے راستے کا شیر ہوتا ہے۔ قدم بڑھا کر تو دیکھے، عمل کر کے تو دیکھے، ہمت کر کے تو دیکھے۔ آج کے دور میں بھی اللہ کا پیارا بننا آسان ہے، جو آسان سمجھو تو آسانیاں ہے، جو دشوار سمجھو تو دشواریاں ہے۔ اور اگر کوئی بندہ اپنے اوپر یہ کہہ لے کہ نہیں میں تو نہیں کر سکتا، نہیں ہو سکتا، تو پھر کبھی بھی وہ نہیں کر سکتا۔ نہیں، اٹھنا پڑے گا، ہمت کرنی پڑے گی، قدم بڑھانا پڑے گا، قدم جو بڑھا دے گا ضرور اللہ تک پہنچ جائے گا۔ حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے لکھا، اللہ کا راستہ وہ واحد راستہ ہے، یہ وہ واحد راستہ ہے کہ اس راستے پر چلنے والا کبھی ناکام نہیں ہوتا، کبھی نامراد نہیں ہوتا۔ دنیا میں بہت سارے راستے ہیں، بہت سارے بچے نوجوانوں کے دل میں خواہش ہوتی ہے ہم ڈاکٹر بن جائیں، اس لیے وہ پڑھتے پڑھتے آخر کار میڈیکل کالج میں داخلہ لیتے ہیں۔ کسی کو میڈیکل کالج میں داخلہ ملتا ہے، کسی کو نہیں ملتا، اور جن کو مل جاتا ہے وہ بھی سارے ڈاکٹر نہیں بنتے، کچھ بن جاتے ہیں، کچھ نہیں بنتے۔ کچھ انجینئر بننا چاہتے ہیں، وہ اس طرف راستہ اختیار کرتے ہیں، انجینئر یونیورسٹی کے اندر چلے جاتے ہیں، وہاں جا کے پڑھتے، لیکن سب انجینئر نہیں بنتے، کچھ بن جاتے ہیں، کچھ آ جاتے ہیں۔ لیکن اللہ کا راستہ وہ ہے، یہاں جوان چلے، یہاں بوڑھا چلے، یہاں مرد چلے، یہاں عورت چلے، یہاں کمزور چلے یا طاقتور چلے، جو بھی چلتا ہے اللہ کے راستے میں ضرور اللہ تک پہنچ جاتا ہے، کوئی بھی محروم نہیں آتا، بشرطے کہ طلب اندر کی سچی ہو، بشرطے کہ دل میں جو طلب ہے یہ سچی ہو، جو طلب لے کر جائے گا ضرور اللہ تک پہنچ جائے گا، ضرور اللہ تک پہنچ جائے گا، بس طلب اپنی سچی ہو، اپنے اندر اللہ تعالیٰ کو پانے کا جذبہ ہو، ایسا ہو جیسا انسان کو بھوک لگتی ہے، پیاس لگتی ہے، ہم کہتے ہیں مجھے بھوک لگی، مجھے پیاس لگی، کیا مطلب؟ اندر بھوک کھانے کی طلب ہے، اندر پانی کی طلب ہے، اور یہ طلب ہمیں مجبور کرتی ہے ہم کھانے تک پہنچے، ہم پانی تک پہنچے، ہم تلاش کرتے ہیں۔ اور علامہ رومی رحمہ اللہ تو عجیب بات ارشاد فرمایا پیاسا تلاش کرتا ہے، راستے میں ہے کہ مجھے کنواں مل جائے جہاں سے میں اپنی پیاس بجھا سکوں، اور میں کنواں بھی تلاش میں ہے، کوئی پیاسا آئے تو صحیح میں اس کو سیراب کر دوں۔ جو بندہ اللہ کا پیاسا بن کر نکلتا ہے، اللہ کی رحمت بھی تلاش میں ہے، کوئی میرا پیاسا بن کر تو آئے، میں اس کی محبت کا شراب محبت عطا کر کے میں اس کی سیراب کر کے اس کو اپنا بنا لوں گا۔ نکلے تو صحیح کوئی اللہ کے راستے میں، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عجیب فرمان۔ اور پھر اس کے آگے کیا فرمان ارشاد فرمایا، جو بندہ مجھ سے ملاقات کرے اس طرح آئے کہ زمین کا چپا چپا اس نے گناہوں سے بھر دیا ہے، اس طرح آتا ہے میرے پاس کہ زندگی میں گناہ ہی گناہ، کوئی چپا خالی نہیں جو گناہ نہ کیا ہو، اس نے کوئی لمحہ خالی نہیں جو گناہ نہ کیا ہو، لیکن آخر دل میں ارادہ بن گیا کہ میں اپنے اللہ کو راضی کروں گا، میں یہ میرے در پر آتا ہے، اور آ کر جب مجھ سے مانگتا ہے تو جتنے یہ گناہ لے کر آیا میں اسی طرح اس کے لیے مغفرت لے کر آتا ہوں۔
تو بندے کے لیے کیا ہے؟ آئے تو صحیح. یہ شرط ہے عمل شرط ہے قدم بڑھانا، شرط ہے اللہ کی طرف آنا، اور جب آ جائے گا یقیناً اللہ اپنا پیارا بنائے گا. اور آج ہمارا المیہ یہی ہے کہ ہم چلتے نہیں ہیں، ہم قدم بڑھاتے نہیں ہیں، ہر طرف سے یہی مایوسی آئے. مایوس کیوں ہو رہا ہے؟ قدم تو بڑھاؤ، قدم بڑھا کر آگے تو نکلے. حضرت نے لکھا ہے یہ بات کہ کوئی آدمی رات کو اچانک آنکھ کھل گئی تہجد کے وقت میں، اور آنکھ کھل گئی، اور اب آنکھ ایسی کھلی کہ دل میں خیال آیا چلو آج تہجد پڑھ لے. دل میں خیال آیا، اچھا خیال آیا، یہ اچھا خیال آیا، اچھا مہمان آیا ہے یہ دل میں، اس کی مہمان نوازی کرنی چاہیے. اب اس نے کہا جی میں آج تہجد پڑھ لوں گا. تو پہلے کب پڑھی ہے میں نے؟ پہلے تو کبھی پڑھی نہیں، اور بعد میں بھی نہیں پڑھنی، تو پھر آج تہجد پڑھ کے کیا کرنا؟ چلو سو جاؤ. یہ تو ہی کمی کی علامت، یہ تو ہی کمزوری کی بات، یہ تو ہی کم ہمتی کی بات. یہ اس کو نفس بتا رہا ہے، یہ اس کو شیطان سمجھا رہا ہے لیٹ جا. لیکن ہمت کرے کہ چلو کبھی نہیں پڑھی، آج تو پڑھ لیں، آج تو موقع مل رہا ہے. آج تو رب کی طرف سے دل میں مہمان آیا، اسی رب نے آنکھ کھلوائی ہے، اس لیے وہ اٹھ کر کھڑا ہو جاتا ہے اور اپنے رب کے در پر کھڑا ہو کر اللہ سے مانگ لیتا ہے. اور میں نہ جانے یہی 2 رکعت اس کی زندگی کو بدل کر رکھ دیں، یہی 2 رکعت اس کو اللہ کا پیارا بنا دے. دل میں خیال آتا ہے ہمارے، بار بار نیکیوں کا خیال آتا ہے، آج تلاوت کر لوں، آج میں یہ عمل کر لوں، آج میں یہ. اور جب آگے کر لو، بھلے اس پر بھروسہ ہے کہ آگے ہم نہیں کر سکتے، بھلے یہ پتا ہے آج تک نہیں کیا، کوئی بات نہیں، آج تو کرو، آج تو اللہ موقع دے رہا ہے. کیا کوئی تاجر ایسا ہے کہ جس کے پاس نفع کمانے کا موقع آئے، اس کے پاس گاہک آ گیا، بات بھی بن رہی ہے، وہ چھوڑ دے، نہ جانے گاہک دوبارہ کل آئے گا بھی نہیں آئے گا، کل کو بکری ہوگی بھی کہ نہیں ہوگی، اور اب تک نہیں ہوئی، نہیں وہ دیکھتا ہے موقع آیا ہے، ہاتھ سے جانے نہ دو، اور اس گاہک کو میں چیز بیچ کر اپنا نفع کھڑا کر لوں. مومن کا کام یہ ہے جب اس کے پاس نیکی کا موقع آئے، نیکی کا مہمان آئے، تو وہ فوراً اٹھ کھڑا ہوتا ہے کہ آج کا نفع تو کھڑا کر کے میں آج تو اپنے اللہ کو راضی کر لوں. بعد کی زندگی کا تو پتہ نہیں، اور وہ بھی اللہ کے حوالے کر دے. ایک قدم تو بڑھاتا جائے، ایک قدم تو بڑھائے، ایک قدم بڑھا کر اللہ سے مانگتا رہے. اور وہ بندہ بڑا خسارے میں ہے، وہ بندہ بڑا نقصان میں ہے جس کی آج اور کل برابر ہے. اور اگر آج کل سے نیچے تو اور زیادہ خسارے میں ہے. کل اگر میری زندگی میں 10 نیکیاں تھی اور آج بھی میری زندگی میں 10 نیکیاں ہیں، ایک بھی نہیں بڑھی، تو میں خسارے میں ہوں، میں نقصان میں ہوں، میں گھاٹے میں ہوں. دعا سکھلائی کہ دعا مانگو اللہ تعالیٰ سے، یا اللہ میرا آج کا دن میرے کل گزرے ہوئے سے بہتر بنا دے، اور میری کل آنے والی میرے آج سے بھی بہتر بنا دے. وہ بہتر کیسے ہوگی؟ قدم بڑھانا پڑے گا نا. اپنی زندگی میں کتنے گناہ ہیں جو ہم کر رہے ہیں، اس کی لسٹ بنا لے، اس کو دیکھ لے، میں صبح سے شام تک کن گناہوں میں مبتلا ہوں اور کن کو چھوڑ سکتا ہوں. چھوڑنا شروع کر دے، ایک چھوڑتا رہے، ایک کم کرتا رہے. ہر دن ایک گناہ نکلتا جائے گا، اور ایک دن زندگی وہ آئے گی کہ زندگی میں کوئی گناہ بھی باقی نہ رہے. قدم تو بڑھائے، یا قدم بڑھانا شرط ہے. کرنے والے کام کرنے سے ہوتے ہیں، سوچنے سے نہیں ہوتے. قدم بڑھانا شرط ہے. جو بعض ایسے گناہ خامخواہ ہم کر رہے ہیں، بعض ایسے گناہ چلو جن میں معاشرہ سامنے آ رہا ہے، وہاں ہمیں ہمت کرنی پڑے گی. پہلے ان کو تو چھوڑنا شروع کرو، انشاءاللہ اللہ ان کی بھی توفیق دے دے گا، ان سے بھی بچ جاؤ. اس لیے محی سننا حضرت اقدس حضرت مولانا شاہ راؤ الحق صاحب رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ آسان سنتوں پر عمل کر لیا کر. آسان سنتیں کون سی ہیں؟ فرمایا ایک سنت یہ، ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر. اس کے پڑھنے میں کیا وقت لگتا ہے؟ پیسہ خرچ ہوتا ہے؟ ہاں جی. اس کے اندر بڑی ہمت کرنی پڑتی، کچھ کرنا پڑتا ہے کیا؟ کچھ بھی نہیں کرنا پڑتا. کتنے 5 منٹ کی بھی بات نہیں ہے، 5 منٹ کی بھی بات نہیں ہے. اس سنت پر عمل کر لو کہ ہر نماز، فرض نماز کے بعد جس کے بعد سنتیں نہیں ہے، جس کے بعد سنتیں پڑھ کر 33 مرتبہ سبحان اللہ پڑھ لو، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لو. یہ پڑھ لو، ایک یہ سنت پر عمل کر لیا، ایک یہ سنت ہے. اور دوسری سنت، ہر اچھا کام دائیں طرف سے، ہر گھٹیا کام بائیں طرف سے. مسجد سے باہر نکلنا ہے، باہر کی جگہ بنسبت مسجد کے بری ہے، برا بایاں باؤں باہر نکالو. گھر میں داخل ہونا ہے، دایاں باؤں گھر میں داخل کرو. گھر باہر کی نسبت اچھا ہے، گھر سے باہر آنا ہے، باہر کی جگہ گھر کی بنسبت بری ہے، اس لیے باہر بایاں باؤں نکالو. مسجد میں آنا ہے، مسجد سب سے اچھی جگہ ہے، دایاں باؤں اندر داخل کرو. ہر اچھا کام دائیں طرف سے، ہر گھٹیا کام بائیں طرف سے. یہ کر لے، اور چلتے پھرتے کوئی بھی مسلمان ملے اس کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ 3 آسان سنتیں ہیں. کون بندہ ایسا ہے جس میں معاشرہ رکاوٹ بنتا ہو، گھر والے رکاوٹ بنتے ہو کہ نانا تو مسجد میں سنت کے مطابق نہ جانا، تو گھر میں سنت کے مطابق داخل نہ ہونا؟ کیا کوئی رکاوٹ بنتا ہے؟ کیا کوئی کہتا ہے نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ نہ پڑھو؟ کوئی رکاوٹ بنتا ہے؟ کوئی سلام کرنے میں رکاوٹ بنتا ہے؟ سہل آسان سنتیں جو ان پر عمل کر لے گا، کل اللہ ان سنتوں پر بھی عمل کی توفیق دیں گے کہ جن پر عمل کرنے میں معاشرہ رکاوٹ بنتا ہے.
یہ والا تو کام کرے نا بندہ. یہ بات وہی ہے, عمل کر لو جتنا ہوتا ہے, آگے اللہ منزل مقصود تک پہنچا دیں گے. لسٹم پسٹم, حضرت تھانوی رحمہ اللہ کا ملفوظ ہے, لسٹم پسٹم جیسا ہوتا ہے عمل کرتے رہو, بعید نہیں کہ تم اللہ کے دوست نہ بن جاؤ. حضرت کا ملفوظ ہے, فرمایا کہ دور نہیں ہے کہ تم اللہ کے دوست نہ بنو, تم جیسے ہوتا ہے عمل کرتے جاؤ, عمل کرتے جاؤ, آگے بڑھتے جاؤ, اللہ کو مناتے جاؤ, انشاءاللہ ضرور ایک دن اللہ کو پالو گے, ضرور کام بن جائے گا. اور پھر آگے تو قاعدہ بتا دیا, میری طرف اگر تم آتے ہو گناہوں کو لے کر, آ کے توبہ کر لو, آ کر معافی مانگ لو, آ کر مجھ سے اپنے گناہوں پر آہذاری کر لو. بس ادھر جو بندہ اللہ کے سامنے آ کر آہذاری کرتا ہے, اشکباری کرتا ہے, بے قراری دکھاتا ہے, اس کو اللہ کی یاری نصیب ہو جاتی ہے, وہ اللہ کا دوست بن جاتا ہے, اللہ اس کو اپنے پیاروں میں شامل فرما لیتے ہیں. ڈھیر کسی کی بھی نہیں, ہر بندہ ہم میں سے, ہر مسلمان ہر وقت وہ اگر چاہے اللہ کا دوست بننا بن سکتا ہے, آج بھی بن سکتا ہے. بھلے پیچھے زندگی میں ہزاروں گناہ ہیں, لاکھوں کروڑوں گناہ کتنے بھی ہوں, لیکن آ جائے اللہ کے در پر اور آ کر اللہ کے سامنے عرض کر دے. اس لیے بس اب بات یہ ہے, خلاصہ یہ, ایک عمل کرو, ایک عمل کرو جہاں تک ہو سکتا ہے, اور نمبر 2 دعا کر لے اللہ تبارک و تعالیٰ سے, جیسے حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا جہاں تک طاقت تھی بھاگ کر دروازے تک پہنچے کہ جہاں تک میرا کام ہو سکتا ہے وہ تو کروں. دروازے تک تو پہنچ گئے, پتہ ہے بند ہے, لیکن تالے ٹوٹتے چلے گئے اور دروازے کھلتے چلے گئے. اسی طرح ہمارے راستے میں جو کچھ آ رہے ہیں, بظاہر راستہ بند نظر آتا ہے, بظاہر مشکل نظر آتی ہے, اس تک پہنچے تو صحیح, پہنچ جائیں گے, اللہ اس مشکل کو بھی کھول دیں گے, آسان کر دیں گے, راستے بنتے چلے جائیں گے. اور یہ اللہ کا اعلان ہے قرآن کریم میں, جو لوگ ہمارے راستے میں کوشش کرتے ہم ان کے لیے راہیں کھول دیں گے. اس لیے عمل کرنا میری اور آپ کی ذمہ داری, اور پھر دعا مانگنا اس کے ساتھ ساتھ, یا اللہ میں نفس سے مغلوب ہو جاتا ہوں, مجھے نفس و شیطان سے بچا لے, مجھے اپنی دوستی عطا فرما دے, میں مغلوب ہو کر گناہوں میں مبتلا ہو جاتا ہوں, یا اللہ اب اپنی توفیق نازل فرما دے, اپنا فضل نازل فرما دے. جمعے کا دن ہے, جمعے میں دعاؤں کی قبولیت, اور پھر شام کو مغرب سے پہلے دعا کی قبولیت کا وقت, جس کے بارے میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعے کے دن ایک ایسی گھڑی آتی ہے جس میں بندہ دعا کرے اللہ ضرور قبول فرما لیتے ہیں. اور وہ گھڑی کون سی ہے, اس کے بارے میں محدثین نے لکھا, ان میں ایک یہ بات لکھی کہ عصر کے بعد مغرب سے پہلے کا وقت, یہ وہ وقت ہے جس میں جو بندہ دعا کرے اللہ ضرور قبول فرماتے ہیں. تو مانگنا شروع کر دے, مانگتا رہے, ایک دن ضرور کام بنے گا. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق